بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات دم سبق نمبر 46 باب حکم الاسراء یا سی مصنف رحمۃ اللہ علیہ قیدی و اسیروں کے متعلق جو مسائل ہے وہ ذکر کر رہے. اسرا اسیر کی جمع، اسی طرح اسارا بھی جمع ہے. الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ سے روایت کرتے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجب اللہ من قوم، اللہ اس قوم سے خوش ہو جاتا ہے، یدخلون الجنت فی السلاسل، جو جنت میں داخل ہوں گے نہ تو بیڑیوں میں داخل ہوں گے، بیڑیوں کے ساتھ زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوں گے، وہاں داخل ہوں گے. وفی روایت یقادون الی الجنت بالسلاسل، زنجیروں کے ذریعے سے جنت کی طرف لے جائے جائیں گے. رواہ البخاری، ان کو فرشتے لے چلیں گے. کیا مطلب ہے؟ مانا کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو بیڑیوں میں باندھ گیا، زنجیروں میں، بعد میں انہوں نے اسلام لایا، اللہ نے ایمان دیا، تو اسی کے ساتھ کیا ہوں گے؟ جنت جائیں گے. کہ ان کا ایسا کرنا سبب اسلام بنا. وعن سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ قال، اسے اب کہتے ہیں، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عین من المشرکین، پیغمبر علیہ السلام کے پاس مشرکوں کا ایک جاسوس آیا. وہ فی سفر میں تھی، فجلس عند اصحابہ یتحدث، ساتھیوں کے پاس بیٹھ کر بات کر رہے تھے. ثم انفتل، جانے لگے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوہ واقتلوہ، پیغمبر علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا اسے ڈھونڈ کر قتل کر دو. فقتلتہ، تو اس کو میں نے قتل کیا پا کر. فنفلنی سلبہ، اس کا جو سامان تھا جنگ والا اسلحہ وغیرہ، سلب اس کو کہتے ہیں، وہ مجھے نفل تمفیل کے طور پر دیے. تمفیل کا کیا معنی ہے؟ امام، سردار، کمانڈر وغیرہ کسی جنگجو کو، مجاہد کو جو کچھ دے اس کو کہتے تنفیل. وعنہ قول، صاحب روایت کرتے ہیں، غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوازن، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. حوازن جو مشہور قبیلہ ہے، تیر انداز قبیلہ تھا، ان کے خلاف ہم جنگ کے لیے گئے تھے. حنین وغیرہ علاقوں میں تھا. مکی سے اور وہاں تک تقریباً 3 راتوں کی مسافت ہے. تو وہاں یہ لوگ گئے تھے جنگ کے لیے ان سے. فبینا نحن نتضحى مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاش وغیرہ گرمی دوپہر کا قریب سا وقت تھا. اذ جاء رجل على جمل احمر، سرخ اونٹ پر ایک آدمی آیا، فاناخه، اسے بٹھا کر آیا. وجعل ينظر، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، حالات وغیرہ کو کیا کر رہا تھا، محسوس کر رہا تھا، جاننا چاہ رہا تھا. فينا ضعفة ورقة من الظهر، ہمارے بیچ کچھ سواریوں کی کمی تھی. وبعضنا مشاة، بس پیدل تھے. اس خرج یشتد، بھاگنے لگا. جب ہمیں جان گیا کہ مجھے جان چکے ہیں نا تو بھاگنے لگا. فاتا جمل، اونٹ کے پاس آیا. فاسار، اسے بگاتے رہا، خوب جو ہے تیز چلاتا رہا. فاشتد بالجمل، اونٹ نے اسے بگا لے گیا. فخرجت اشتد حتى اخذت بختام الجمل، میں خوب دوڑ کر گیا اور اس کی اونٹ کی نکیل لگام کو پکڑ لیا. فنخت، اونٹ بٹھا دیا. ثم اخترت السيف فضربت رأس الرجل، میں نے تلوار نکال دی، سونت لی اور اس کو کیا کر دیا، سر پہ مار دیا. ثم جئت بالجمل اقوده عليه رحلة وسلاحة، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا اونٹ، اسلحے اور سامان کے ساتھ لے کر آیا. فاستقبلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس، آپ علیہ السلام اور لوگ میرے استقبال تھے. فقال من قتل الرجل، کس نے اس کو مارا؟ قول ابن الاکوع نے مارا ہے. قال، فرمائے، لہو سلبہ اجمع، اس کا پورا سامان اس کو دیا جائے گا انعام کے طور پر. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قول، سے اب کہتے ہیں، لما نزلت بنو قریظہ علی حکم سعد بن معاذ،
بنو قریظہ جنہوں نے غدر کیا تھا غزوہ احزاب میں خندق کے موقع پر، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا 25 دن تک محاصرہ کیا تھا. وہ قلعوں سے نیچے نہیں آ رہے تھے تو سعد بن معاذ کے حکم پر راضی ہو گئے. جب وہ نیچے اترے نکل آئے تو بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، فجاء علی حمار درزگوش پر آئے. فلما دنا جب قریب گئے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ ساتھ سے اب آ گئے، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے بطور عزت کھڑے ہو جائے. فجاء تو آئے، فجلس بیٹھ گئے. فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے ساتھ سے فرمائے، ان هؤلاء نزلوا علی حکمک، یا کہ فیصلے پر رضی ہیں نا نیچے اتر آئے ہیں. قول تو حضرت سعد صاحب نے کہا فإنی احکم ان تقتل المقاتلہ، میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کی جو جنگی ہے، لڑاکو ہے، ان کو قتل کیا جائے، ان تصبح ذریہ، اور جو بچے خواتین انہیں غلام بنایا جائے. قول تو آپ علیہ السلام نے شاباز دے کر فرمایا، لقد حکمت فیہم بحکم الملک، پروردگار کا فیصلہ ہے کسی طرح کیا جائے، آپ نے بعینی اسی طرح حکم دیا اللہ کی توفیق سے، ماشاء اللہ. پھر بحکم اللہ، متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول، ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نجد، نجد علاقے کی طرف پیغمبر علیہ السلام نے شہ سواروں کا ایک دستہ بھیجا. فجاءت برجل من بنی حنیفہ یقال له ثمامہ بن اثال سید اہل الیمامہ، تو وہ ایک شخص کو لے کر آئے جس کا نام ثمامہ بن اثال تھا، حنیفہ بنو حنیفہ قبیلے کا تھا، سید اہل الیمامہ، یمامہ علاقے کا سردار تھا. فربتو بساریہ من سوار المسجد، آپ علیہ السلام کے حکم سے ان حضرات نے ثمامہ کو مسجد نبوی میں ایک ستون سے باندھ لیا. فخرج الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام جب اس کے پاس آئے، فقول کہا ماذا عندک یا ثمامہ، آپ کا کیا خیال اور آپ کیا پیش کر سکتے، کیا آپ کے پاس؟ فقول کہ عندی یا محمد خیر، میرے پاس کیا ہے، خیر ہے. ان تقتل زادہ من، اگر مار دو گی مجھے تو یہ نہ سمجھے کہ میں ضائع جاؤں گا، بلکہ خون والے کو قتل کر دو گی، کیا معنی، اس کا بدلہ لیا جائے گا. یا اگر مار دو گی نا تو کوئی عتاب آپ پر نہیں ہوگا، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر مجھ پر احسان وغیرہ کرو گی نا تو احسان کا بدلہ میں فراموش نہیں کروں گا، شکریہ کے طور پر میں بھی کچھ کروں گا آپ کے لیے. وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، اگر مال وغیرہ چاہتے ہیں تو مانگیے جتنا آپ کو چاہیے. فترکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی کان الغد، آپ علیہ السلام اس کو چھوڑ دیا. کچھ دنوں تو وہاں تھا، مسلمانوں کے اعمال وغیرہ کو بھی دیکھ چکا تھا. جب کل ہوا فقال له ما عندك يا ثمامہ، وہاں سے گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تخلیہ کر دیا. دوسرے دن جب آئے، آپ علیہ السلام نے اسے پوچھ گچھ کی، فقال عندك، فقال عندي ما قلت لك ان تنعم على شاکر وان تقتل زادہ من، دوبارہ وہی بات کر دی. وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى كان بعد الغد. آئندہ کل جب ہوئی نا، فقول اس کو کہا ما عندك یا ثمامہ، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ارادہ ہے، ارادہ وغیرہ بدل گیا ہے یا نہیں، اور کیا سوچ رکھا ہے. فقول عندي ما قلت لك، میں نے وہی کہا ہے نا، اور پھر وہی کہوں گا کہ ان تنعم على شاکر وان تقتل زادم وان كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ شخص کی فیور بدل چکے ہیں، منع اسلام کی طرف میلان وغیرہ ہو چکا ہے، مسلمانوں کے اعمال وغیرہ سے، اخلاق سے کیا ہو چکا ہے، آدمی متاثر ہو چکا ہے. فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلقوا ثمامہ، چھوڑ دو ثمامہ کو، کھول دو، بیڑی وغیرہ زنجیروں سے کیا کر دو، کھول دو. فانطلق الی نخل قریب من المسجد،
مسجد کے قریب نخلستان تک وجوری تھی، وہاں پر جب گئے پاتسل غسل کے ثم دخل المسجد، مسجد نبوی میں آئے تو بقول کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا تو اسی کے متعلق تو باب تنا باب الاسارہ، اور اوپر حدیث میں بھی گزرے ادخلون الجنت بالسلاسل، کچھ باندھنے کے بعد ان پر یہ اثرات ہوئے، مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے یا محمد واللہ ما کان علی وجه الارض وجه ابعز الی من وجهک، آپ سے مجھے بہت زیادہ نفرت تھی، بہت بغض کینہ تھا، فقد اصبح وجهک حب الوجوہ کلها الی، آج آپ کا چہرہ، آپ کی ذات میرے لیے سب سے زیادہ محبوب بن گئی، واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک، آپ کی دین سے مجھے بڑی نفرت تھی، فاصبح دینک احب الدین کل الی، آپ کا دین تمام ادیان و مذاہب میں مجھے پسندیدہ دین لگا، واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک، آپ کا مکہ مدینہ مجھے بہت برے لگ رہے تھے، فاصبح بلدک احب البلاد کلها الی، تمام دنیا کے شہروں میں، دیار میں، بلاد میں آپ کا شہر مجھے سب سے اچھا لگا، پسند آیا، وَإِنَّ خَيْلَكَ، یا وہاں نبی پڑھ سکتے وَإِنَّ خَيْلَكَ خَزَتْنِي، آپ کے لشکر نے مجھے پکڑ کر باندھا تو وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، مجھے ارادہ ہے کہ عمرہ کروں، فماذا ترى، کیا خیال ہے اور کیسے کر لوں، کیا حکم ہے وغیرہ، فبشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر یعتمر، پیغمبر علیہ السلام نے اسلام کی خوشخبری دی کہ آپ کو خیر عظیم حاصل ہوئی، آپ کے تمام گناہ معاف ہو گئے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، جو کچھ آپ نے پہلے کیا تھا سب معاف، اور پھر حکم دیا کہ چلو جائیے عمرہ بھی کر لے، فلما قدم مکہ، جب مکہ آیا، قال له قائل، تو ایک کافر نے اسے کہا سبوتا، کہ اپنا آبائی دین چھوڑ چکے ہو، فقال کہا لا، ایسا کچھ نہیں، ولیکن اسلمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دین اسلام قبول کیا ہے، ولا واللہ لیتیکم من الیمام حبۃ حنطہ، تم نے جو مجھے کہا کہ بے بد مذہب ہو چکے ہو، اس طرح کہنے پر عند یمامہ کے علاقے سے گندم کا ایک دانہ نہیں آئے گا، تم لوگوں پر میری طرف سے اس علاقے کا غلہ حرام ہے، کچھ کھانے پینے کے لیے یہاں ایکسپورٹ نہیں کروں گا، حتی اذن فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ علیہ السلام کی اجازت نہ ہونا، ان بری باتوں کی وجہ سے تمہاری یہی سزا ہے، رواہ مسلم مختصرہ البخاری۔ وان جبیر بن مطعم، یہ صاحب کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی اسارى بدر کے قیدیوں کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا تھے کہ لو کان المطعم بن عدی حیا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے، ثم کلمنی فی هؤلاء النتنہ، ان مردار و خبیثوں کے متعلق مجھ سے شفاعت سفارش وغیرہ کرتا، لترکتہم لہو، اس کے لیے چھوڑ دیتا، مگر ایسا ہے نہیں، رواہ البخاری۔ مطعم بن عدی کون؟ مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں آتے ہیں، اور اس کی پیغمبر علیہ السلام سے کچھ احسانات تھے کہ جب طائف سے آ رہے تھے، لوگوں نے آپ علیہ السلام کو مارا تھا وغیرہ، اس وقت اس نے مشرکین کو روکا تھا، اور پیغمبر علیہ السلام سے اچھے اخلاق سے پیش آیا تھا، اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات کر دی کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان کو چھوڑ دیتا، لیکن وہ ہے نہیں۔ وان انس رضی اللہ عنہ، انس سے کہتے ان 80 رجلا من اہل مکہ ہبتوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جبل التنعیم، اہل مکہ کے 60 افراد مسلح حدیبیہ کے سال پیغمبر علیہ السلام کے لیے نیچے آ گئے جبل تنعیم سے، جو تقریباً 3-4 میل مکے سے فاصلے پر ہل کے قریب ایک جگہ ہے، متسلحین یرید غرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، ان کا ارادہ تھا کہ آپ علیہ السلام اور صحابہ کو غفلت میں پا کر ان پر حملہ ور ہو جائے، فخذہم سلما، آپ علیہ السلام نے ان کو پوری طور پر پکڑ لیا، قبضے میں کر لیا، عاجز کر دیا ان کو، فاستحیاہم،
ان کو کیا کر دیا؟ زندہ رکھا، نہیں مارا. وہ فی روایت فاعتقهم، آزاد کر دیا. فانزل اللہ تبارک و تعالی وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مکہ. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اور تمہیں بھی روک دیا. منع لڑائی جنگ وغیرہ بھی نہیں ہوئی اور ان کو کیا کر دیا؟ رسوا کر دیا پکڑ کر. وعن قتادة رضی اللہ عنہ قول صاحب کی تھی ذکر لنا انس بن مالک عن ابی طلحہ، انس صاحب نے ابو طلحہ کے متعلق ہمیں بتایا ہے کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر یوم بدر باربعۃ عشرین رجلا، آپ علیہ السلام نے بدر کے دن، بدر کی جنگ میں 24 جو کیا تھے قریش کے سردار تھے ان کے متعلق حکم صادر فرمایا. من سندید قریش کے جو سردار تھے. فقذفوا یا فقذفوا فی طوم من اطواء بدر خبیث مخبص، ایک مردار گندا کنواں تھا، اس میں پھینکنے کا حکم دیا کہ ان سب کو پکڑ کر اس کنویں میں کیا کر دو؟ پھینک دو، گھسیٹ دو زمین پہ. قلیب بدر بھی اس کو کہتے ہیں، جو مشہور قصہ ہے قلیب بدر کا. وکان اذا ظہر علی قوم، اور آپ علیہ السلام جو کسی قوم پر غالب آ جاتے تو اقام بالعرصۃ ثلاثہ لیال، وہاں پر 3 دن تک انتظار کرتے. فلما کان ببدر اليوم الثالث امر براحلته، تیسرا دن جب ہوا تو آپ نے جانے کا حکم دیا. فشد علیہا رحلها، راحلے کا حکم دیا تو اس پر کجا وغیرہ باندھ گئی. ثم مشاوت باصحابہ، جانے لگے، صحابہ بھی آ رہے تھے پیچھے پیچھے. حتی قام علی شفۃ الرکی، جو کیا تھا کنواں تھا بدر کا، بدر بھی اسی نام سے موسوم ہے. قلیب بدر کے کنارے کڑے ہو گئے. فجعل ندیہم باسمائہم اسماء آبائہم، آپ علیہ السلام نے ان قریشی سرداروں کو اور ان کے آبا و اجداد کے نام سے پکار کر کہہ رہے تھے یا جہل ابن یا بجہل ابن شام وغیرہ وغیرہ اس طرح. یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان، ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، کیا تمہیں یہ پسند لگتا کہ تم اللہ و رسول کی کیا کرتے؟ اطاعت کرتے. اگر اللہ و رسول کے اطاعت کرتے نا اور تم یہ تمنا کرتے کہ مسلمان ہو جاتے، حالانکہ اب تو عذاب کو پہنچ چکے ہو، خسران اور کیا ہو، خذلان و ملال میں پڑ گئے ہو، اللہ و رسول کی اطاعت تم سے پوت گئی، رہ گئی، اب کیا نصیحت حاصل کر پاؤ گی؟ اللہ نے اس دن کو غالب کرنا ہے. فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اللہ نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا نصرت وغیرہ کا وہ ہم پا چکے. فہل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، تم سے اللہ نے جو عذاب وغیرہ کا وعدہ کیا ہے وہ تم پا گئے. جب اس طرح آپ علیہ السلام کہہ رہے تھے، کہے جا رہے تھے، فقال عمر یا رسول اللہ، عمر رضی اللہ عنہ تعجب کی وجہ سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ ما تکلم الاشتات لا ارواح لها، یا رسول اللہ پیسے ایسی لاشوں سے بات کر رہے ہیں، ان میں کوئی روح ہے نہیں، کوئی زندگی نہیں، کیسے سمجھ پا رہے ان باتوں کو؟ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، کہ جو یہ سن رہے ہیں تو نہ تم بھی نہیں سن رہے، مانا یہ سب سن رہے ہیں. وفی روایت ما انتم یسمع منہم ولکن لا یجیبون، صرف جواب نہیں دے سکتے، ان میں حیات کی ایک نوع موجود ہے. وزاد البخاری قال قتادہ احیاهم اللہ تعالی ولكن لا يجيبون، متفقون علیہ. وزاد البخاری قال قتادہ احیاهم اللہ حتی اسمعهم، اللہ نے ان میں روح ڈال دی تو ان کو سنا دے. قوله توبیحا، یہ زجر توبیح تقریر کے لیے، تصغیراً تحقیر کے لیے، تو ونقمتاً انتقام کے لیے، وحسرتاً ندامت اور حسرت کے لیے، وندماً ندامت کے لیے. ایسا آپ علیہ السلام کر رہے تھے. یہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، سماع موتا کا مسئلہ بھی اس سے آتا ہے. جیسے بعض جگہوں پر ثابت ہے، بعض جگہوں پر ثابت نہیں، تو جہاں پر ثابت ہے ثابت مانیں گے، جہاں پر ثابت نہیں وہاں پر نہیں مانیں گے.